السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وآتيناه حكما وعلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بے انتہا مہربانیوں سے رمضان کا عظیم القدر مہینہ، رمضان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منور فرما کر جن جن اعمال خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. رمضان ہمارا ایک عملی مشق کا پروگرام تھا، جو رمضان میں خیر کے کام اور نیکی کے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ادا کروائے، یہ اللہ کی توفیق سے ایک روحانی اور نورانی کورس پورا اللہ نے کروایا، اور اس کے اثرات سال بھر تک انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جن سے رمضان میں توفیق مل گئی اور رمضان کے بعد ان اعمال پر جسے استقامت نصیب ہوئی. یہ مدینہ شوال المکرم کا ہے. آج اس کی 7 تاریخ ہے، یعنی رمضان المبارک گزرے بھی ششاعید کے روزے کی آخری تاریخ 7 شوال المکرم ہے. جب پہلی تاریخ ہوتی ہے شوال المکرم کی، اسی سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام،
یہ تینوں مہینے اشہر حج میں شمار ہوتے ہیں اور اسلامی سال کا تقریباً یہ 10واں مہینہ ہے اور حج کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس نسبت سے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ان تینوں مہینے میں حج کے سلسلے میں فضائل، مسائل، احکام بیان کیے جاتے ہیں تاکہ حج ایک عملی مشق اور ایک سیکھنے کا موقع مل جائے۔ لیکن مدارس اسلامیہ عربیہ کا تعلیمی سلسلے کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے، یعنی شوال المکرم کی 5 تاریخ کے بعد پورے ملک ہندوستان میں جو دارالعلوم دیوبند کے طرز پر مدارس کا قیام اور اس کا نظام اور اس کا طریقہ تعلیم جو ملک بھر میں رائج ہے، تو اس میں جدید داخلے اور اس کے ایڈمیشن اور اس کی تیاریاں بھی شوال المکرم سے شروع ہو کر اسی مہینے کی 10-11 تاریخ سے اسباق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو مناسب معلوم یہ ہوا کہ پہلے علم کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ذکر کی جائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں خوش قسمت انسانوں کا نصیبہ بنایا ہے۔ 2 چیزیں خوش قسمت انسانوں کا نصیبہ ہے، ایک کا نام علم ہے اور ایک کا نام حکمت ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، خوش قسمت انسان کے لیے 2 ہی بڑے تحفے ہیں، ایک علم اور ایک حکمت، اور اس سے بڑا تحفہ نہ آسمان سے اترا ہے اور نہ آسمان کے نیچے اس سے بڑی کوئی اور سعادت کی چیز ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور قرآن کی ابتدائی پاروں سے ان کا تذکرہ چلا آتا ہے۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنا علم حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ جنت سے اتارنے کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم معرفت اور علم نبوت سے بہراور فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے علمی خدمات دنیا کے اندر عام کی۔ یہ دنیا کا پہلا نبی اور دنیا کا پہلا انسان علم و حکمت سے سرفراز فرمایا گیا، اور خلائق کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علم سے بہت زبردست فائدہ پہنچایا۔ حضرت آدم کے بعد ان کے جانشین، ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام بھی، ان کو ہبت اللہ بھی کہتے تھے اور ان کا نام شیش بھی تھا۔ اللہ نے علم و حکمت سے بہراور فرمایا۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو معرفت کا علم دیے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پوری زندگی بھر زمانہ دعوت اور زمانہ رسالت میں علم حکمت کی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح اسی علم معرفت کی بنیاد پر خود اور اپنے ساتھ کے 80 سے زیادہ مومنین متبعین کی بنیاد پر اس دار فانی میں جب اللہ کا قہر برسا، اس سے نجات سبب کے درجے میں علم آخرت کی نسبت سے حضرت نوح اور ان کے ساتھ کے مومنین متبعین کو نصیب ہوئی۔ حضرت نوح کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم معرفت دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل قرار دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بدولت نمرود کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پشت میں ایک سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل اور ایک سلسلہ انبیاء بنو اسماعیل کا چلایا، اور علم و معرفت کا خزانہ حضرت ابراہیم کی ذات کو بنایا۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، پوری دنیا کا آدھا حسن کا مالک، جب علم سے بہراور نہیں تھے، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بازار مصر میں بیچے گئے، لیکن جب اللہ نے علم حکمت سے سرفراز فرمایا تو مصر کی تخت سلطنت کے مالک خواب کی تعبیر کے علم کی بنیاد پر حضرت یوسف بنائے گئے۔ اگر اللہ حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم نہ عطا فرماتا تو اتنا بڑا منصب حضرت یوسف کو نہ ملتا۔ وہ خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف جب نوازے گئے اور جب خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتا دی گئی تو عزیز مصر کا مقام اور پھر مصر کے تخت سلطنت کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام اس علم کی نسبت سے بنے۔ حضرت ابراہیم کے خاندان میں حضرت داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹے ہیں۔ اللہ نے زبور کتاب عطا فرمائی، اور اس زبور کتاب کی نسبت سے دعوت و ارشاد کا ایک لمبا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور اللہ نے لوہے کو حضرت داؤد کے ہاتھ موم کر دیا۔ یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت داؤد کا قرآن کریم میں تذکرہ بہت پڑھنے کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علم اور حکمت دیے گئے، آتیناہ حکما و علما، علم بھی دیا اور دانشمندی کی باتیں بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان کو ان کے باپ داؤد سے بڑی سلطنت ملی۔ حضرت داؤد جانوروں کا کلام سمجھتے نہیں تھے، پرندوں کی بولی جانتے نہیں تھے، جناتوں پر تسلط نہیں تھا، لیکن حضرت سلیمان ان کے بیٹے کو حیوانات کی بولیاں سکھائی گئی۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اس میں حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی سمجھ جاتے تھے، پرندوں کی حاضری کیا کرتے تھے، جناتوں پر حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی آج تک ان کی تعمیر کردہ عمارت دنیا میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علم کی نسبت سے بہت بڑی سلطنت اور حکومت کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولیاں، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک کی مخلوقات کی زبان حضرت سلیمان سمجھ جاتے تھے۔ یہ مقام حضرت سلیمان کو علم اور حکمت کی بنیاد پر ملا تھا۔ خیر، قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے انبیاء کے تذکرے میں دو ہی چیزیں ملیں گی، اللہ کی ذات عالی کا علم، پیغمبر کی ذات اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا مکلف تھا۔ اخیر میں خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ دعوت اور رسالت کا دور آیا تو قرآن ناطق ہے، آقا پر ابتدائی 4 آیتیں اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی جی پڑھیے، آپ کے پروردگار کا نام لے کر
جس نے انسان کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا یا گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جہاں انسان کی تخلیق کے مدارج بیان کیے تو رب کریم کی طرف اس کو منسوب کیا، اور جہاں علم سے نوازنے کی بات آئی اقرأ وربک الاکرم، پہلے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خالی رب کہا، اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو. لیکن اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا وہ رب اکرم ہے. وہاں خالی رب ہے، نعمت تخلیق میں رب محض کی طرف اس کو منسوب کیا، لیکن جب علم دینے کی بات آئی تو رب اکرم کی طرف اللہ نے اس کو منسوب کیا. معلوم یہ ہوا نعمت تخلیق عام ہے، مسلمان بھی پیدا کیا، کافر بھی پیدا کیا، یہودی بھی پیدا کیا، عیسائی بھی پیدا کیا، ہندو بھی پیدا کیا، مشرک بھی پیدا کیا، لیکن علم رب اکرم کا کرم محض ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو دو نصیحت کی. یا بنی علیک بمجالست العلماء واسمع کلام الحکماء، اے میرے پیارے بیٹے علماء کی ہم نشینی اختیار کیا کر اور حکیموں کے ساتھ بیٹھا کر. واسمع کلام الحکماء، حکیموں کا بات سنا کر. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ جیسے خشک زمین کو بارش کے پانی سے آباد کر دیتا ہے، علم اور حکمت کا دریا مردار دل کو زندہ کر دیتا ہے. جب انسان کا دل مر جاتا ہے اسے حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اسے جائز ناجائز کا احساس باقی نہیں رہتا. یہ دل کے مرنے کی علامت ہے. حی علی الصلاۃ کی آواز پر مسجد انسان نہیں پہنچتا، یہ مرا ہوا دل ہے. ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے اور ظالم کا سپورٹ کرتا ہے، یہ مرا ہوا دل ہے. دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فذلک الایمان. نیکی سے خوشی ہو، گناہ سے غم ہو، ایمان باقی ہے. نیکی پر کوئی خوشی نہ ہو، گناہ کا کوئی غم نہ ہو، ایمان اندر سے رخصت ہو گیا ہے اور موت تک یہ کیفیت رہی. کوئی بعید نہیں کہ موت پر انسان کا ایمان ختم ہو جائے. اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے پیار کرتا ہے اور موت تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو موت پر انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اے بیٹا، علم اور حکمت سے جیسے بارش سے ویران زمین آباد ہو جاتی ہے، ایسے ہی علم اور حکمت سے دانشمندی، سمجھداری، عقل مندی کی باتیں سننے سے مردہ دل اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں. آقا سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے آپ کے پروردگار کا نام لے کر جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. انسان پر کوئی بہت بڑا احسان اللہ کی طرف سے ہو تو ایک غیر عالم کو، ان پڑھ کو اللہ علم دے دے، اس سے بڑا اللہ کا احسان کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں میں اتنے بڑے مکان کا مالک، میں اتنی بڑی بیلنس کا مالک، میں اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک، میں اتنی بڑی حکومت کا مالک. وہ نصیبدار نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. نصیبدار کون ہے؟
نصیبدار وہ انسان ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بہراور فرما دے. قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ. انسان کے پاس تھوڑا سا علم ہے تو بہت بڑی عبادت کے مقابلے میں بہتر ہے، اور انسان کے پاس بہت بڑی عبادت ہے لیکن علم بالکل نہیں ہے تو اس کی اصلاح کے مقابلے میں اس کا فساد یقینی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی جی سے فرماتے ہیں، قرآن کریم میں واقعہ ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک انسان پیدا کروں گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بناؤں گا. پور کائنات کا انسان اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. جانور اللہ کا نائب نہیں، فرشتے اللہ کے نائب نہیں، جنات اللہ کے نائب نہیں. اللہ کا سیدھا نائب اللہ کی مخلوق میں انسان ہے. خود قرآن سے مستفاد ہے، میں ایک اپنا نائب بناؤں گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے باری تعالیٰ، آپ ایسا انسان کیوں پیدا کریں گے جو زمین میں خون ریزی کرے گا، زمین میں فساد مچائے گا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتوں، میرا علم تمہارے علم سے الگ ہے. میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس انسان کی حقیقت کا علم میرے پاس ہے. پھر باری تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم پیدا کیے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، زمین اور زمین بھر کی چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے اور ان کی خصوصیتیں بھی بتلا دی اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا. باری تعالیٰ نے فرمایا جو علم مجھے ہے اے میرے فرشتوں وہ علم تمہیں نہیں ہے. آدم کو اللہ تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنایا. حضرت آدم کو علم کی نسبت پر فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ علم وہ عظیم ترین گوہر ہے کہ حضرت آدم کو جو سجدہ کرنا پڑا فرشتوں کو، حالانکہ فرشتے آدم کے مقابلے میں اپنے کو افضل سمجھتے تھے. وہ یوں سمجھتے تھے ہم تو خیر مال ہیں، ہم میں تو نقصان اور گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں، ہم اللہ کے سب سے مقرب ہیں. باری تعالیٰ نے فرشتوں کی اصلاح فرمائی کہ نہیں میرے بندے، اگرچہ زمین میں خون ریزی بھی کریں گے، اگرچہ زمین میں فساد بھی بچائیں گے، لیکن اے میرے فرشتوں، علم اور حکمت یہ دو وہ بنیادیں ہیں جس کو میں اس سے سرفراز فرماؤں گا وہ تمہاری فرشتوں کی جماعت سے بھی افضل قرار دیا جائے گا. پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بے شمار فضائل بیان کی. آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت کا بنیادی مقصد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کریم میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوہرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک پیغمبر انہی میں سے مبعوث فرمایا اور ان کی طرف بھیجا. وہ نبی 4 کام کرے گا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گا. ویزکیہم، ان کے دلوں کو صاف کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قرآن اور پیغمبر کی احادیث اس کو سکھانے اور سیکھنے کا کام کرے گا. سب سے بڑا احسان پیغمبر کی ذات پر جو اللہ کی طرف سے ہوا ہی
غاری ہیرا کی خلوتوں کا نصاب پورا کیا، اور آپ جب نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور آپ نے جب کام کا آغاز فرمایا، وہی علم کو امت تک پہنچانا، اسی لیے آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے دو باتوں سے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، میری زندگی کے دو کام ہیں، میں علم کائنات کو پہنچا دوں اور اچھے اخلاق سے انسان کو آراستہ کر دوں۔ انسان میں دو ہی خوبیاں ہیں، ایک علم اور ایک اچھے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق سے مدینہ سے پیدل چل کر کے دمشق ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں مدینہ سے پیدل دمشق آیا ہوں، ملک شام۔ کہا مرحبا، آئیے۔ آنے کا مقصد کہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، جو علم آپ کے پاس ہے ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، مرحبا، استقبال کیا ان کا، اور فرمایا جو کوئی قوم یا کوئی فرد قرآن سیکھنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے اپنے پروں کے سائے میں ان کو لے لیتے ہیں، اور من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ خدا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اونچے درجے کے صحابی، ان کے باپ عبداللہ ابن انیس بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کو پتہ چلا کہ مظالم کے بابت ایک روایت حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس ہے، اور وہ ملک شام میں رہتے تھے اور حضرت جابر مدینے میں تھے۔ جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ، ان کا نام عبداللہ انصاری احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی 6 یا 9 بہنیں تھیں، ان کے بابت قرآن میں احکامات اترے ہیں، حدیث پر عمل کرنے میں بہت مضبوط تھے۔ ان کا باپ بہت بڑا قرض چھوڑ کر کے انتقال کر گئے تھے، احد میں شہادت کا درجہ ملا تھا، اور عبداللہ انصاری کو پورا کفن احد میں نصیب نہیں ہوا تھا، بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر کے مرے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت جابر نے اپنی 6 یا 9 بہنوں کے سامنے قسم کھائی تھی، کھجور کا باغ تیار ہوا تھا۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے خدا تعالیٰ کی قسم کھا لی ہے کہ جب تک میرے باپ کا قرض نہیں چک جائے گا، ایک کھجور کی پیشی میری کسی ایک بہن کے منہ میں داخل نہیں کرنے دوں گا۔ اور قدرت نے عجیب نظام کیا، جب کھجور کا باغ تیار ہو گیا، کچھ یہودیوں کے قرضے تھے، کچھ مسلمانوں کے قرضے تھے، اور یہودی مسلمان سے مطالبے میں سخت تھے۔ اسلام دشمنی پہلے سے چلی آ رہی تھی، آقا سے بھی مطالبے میں سخت تھے، جابر سے بھی مطالبے میں سخت، اور جب کھجور تیار ہوتا تھا تو مانگنے والے سب آ جاتے تھے کہ چلو ہمارا قرض ان سے وصول کر لیں، ورنہ یہ سیزن چلی گئی تو آئندہ کھجور کے آنے تک پھر واپس انتظار کرنا پڑے گا۔ جابر کی دماغ میں تھا کہ قرض خام میرے باپ کا قرض مانگنے آئیں گے، مقروض باپ کا، مرحوم کا۔ آقا کی خدمت پہ پہنچ گئے، میرا باپ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہوا، بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر کے مارا، میرے باپ کی پیداوار اتنی نہیں ہے کہ میرے باپ کے قرض کا چکائی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا فکر مت کر جابر، کھجور اتار لو اور الگ الگ ڈھیلے کر دو،
ڈھیر کر دو، پھر مجھے بلا لو۔ جب تیار ہو گیا، سارے قرض خواہ مطالبہ کے ساتھ پہنچ گئے، آقا تشریف لے آئے اور آقا نے فرمایا اے جابر، اے عبداللہ انصاری کے قرض خواہو، آؤ میں تمہارا قرض چکا دوں۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر کے حضرت عبداللہ انصاری کا قرض چکانا شروع کیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جتنے بھی میرے باپ کے قرض خواہ تھے، میرا باپ مقروض مرا، ایک ایک کا قرض چکا دیے۔ پھر آقا نے اعلان فرمایا اب بھی اگر جابر کا کوئی قرض خواہ ہے عبداللہ انصاری کا تو مجھ سے مانگ لے، میں ادا کر دوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قسم خدا تعالیٰ کی میں یہ تمیز نہیں کر سکا کہ جس وقت میں نے کھجور کے ڈھیر لگائے میرے باپ کے قرض کی چکائی کے بعد وہ زیادہ رہ گیا یا اس سے پہلے اتنا زیادہ تھا۔ یہ آقا کے دست مبارک کی برکت تھی اور عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری کے اندر کے دل کی یہ چاہت تھی کہ میرے باپ کا قرض میں چکا دوں۔ اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، انسان کے سر کے بال کی گنتی کے برابر بھی اگر کسی کا قرض ہے اور اس کی دل میں نیت یہ ہے کہ مجھے قرض چکا دینا ہے، اللہ جابر کی طرح دستے غیب سے نظام فرماتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی شکل خدا پیدا کرتا ہے۔ ایک اندر کی دل کی مکمتا ہونی چاہیے کہ مجھے کسی کا لیا ہے وہ مجھے دینا ہے۔ جب تک قرض باقی رہتا ہے انسان کی مغفرت موقوف رہتی ہے۔ آقا اس وقت تک کسی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ قرض کی چوکھوٹ نہیں ہو جاتی تھی۔ اعلان ہوتا تھا کیا اس پر کوئی قرض ہے اس جنازے پر؟ اگر کہتے ہیں آقا نے فرمایا آپ لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر کی نماز جنازہ اس میت کی مغفرت کے لیے کافی ہے اور جنازی جنازہ میت کی مغفرت کی دعا ہے، اور جب پیغمبر دعا کرے اور اس کی مغفرت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب قرض ذمے میں باقی رہ جاتا ہے تو پیغمبر بھی دعا سے منع کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حق العبد ہے اور جب تک بندہ معاف نہیں کرتا ہے تب تک اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی ایک حدیث کے بابت، مظالم کے بابت ان کو پتا چلا تھا کہ وہ حدیث میرے پاس نہیں۔ ایک اونٹ خریدا اور مدینہ سے ملک شام گئے اور حضرت عبداللہ ابن انیس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ 1 مہینے کا سفر، اونٹ خریدا، 1 مہینے کا سفر کیا اور 1 مہینے کے بعد جب ملک شام پہنچے عبداللہ ابن انیس کا گھر کا پتہ لگایا اور اپنا اونٹ عبداللہ ابن انیس کے گھر کے پاس ٹھہرایا اور دستک دی۔ اندر سے پوچھا کون؟ کہا جابر ہوں، ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اندازہ لگائے 1 مہینے کا سفر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا صحابی۔ عبداللہ ابن انیس ان کے مقابلے میں چھوٹے تھے، یعنی قد میں نہیں، علم میں مرتبے میں چھوٹے تھے، لیکن علم وہ قیمتی شے اور دولت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے اور اپنے سے بڑے سے علم حاصل کرے۔ ایک روایت اگر جابر کو نبی یاد ہوتی اور ایک روایت اگر جابر نے پیغمبر سے نہ بھی سنی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن علم کا شوق، علم کا ولولہ، علم کے اندر کی طلب، اس کو سچی طلب کہتے ہیں۔ اندر سے جواب آیا جابر عبداللہ انصاری ہیں؟ کہا ہاں، لوگ مجھے بھی جابر ابن عبداللہ انصاری کہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس تشریف لائے باہر، مرحبا، آئیے تشریف لے آئیے۔ فرمایا اے عبداللہ، میں نے سنا ہے مظالم کے بابت
ایک روایت تمہارے پاس ہے جو آقا سے سننا رہ گیا ہے. کہاں؟ ہاں میرے پاس وہ روایت ہے کہ بعد الموت کے دن انسان، آقا نے اشارہ فرمایا ملک شام کی طرف کہ ادھر سے لوگ کھڑے ہوں گے ننگے پیدل، ننگے پاؤں، ننگے سر، اور موقف حساب کے اندر جمع ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں، اور انسان سے بدلہ لیا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا ان کے ظلم کے بابت انسان سے بدلہ مانگا جائے گا، جبکہ انسان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں، اس کا سر بھی کھلا ہے، اس کے پیر بھی ننگے ہیں. اس حالت میں اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظالم سے مظلوم مطالبہ کرے گا کہ مجھ پر جو ظلم کیا تھا اس ظلم کا بدلہ چکا دے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب برہنہ ہیں، ننگے پیر ہیں اور ننگے سر ہیں تو پھر وہاں بدلہ کس طرح چکائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کی مقبول نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائے گی. اور بعض تو ایسے بھی ہوں گے ظالم، بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن وہ سب ظلم کی وجہ سے مظلوم کے پاس چلے جائیں گے. اور جب نیکیاں ساری لے لی گئی لیکن اب بھی حق باقی رہ گیا، اب مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے اکابر حضرات صحابہ کرام نے مہینوں کے سفر کر کر کے یہ روایت جو مظالم کے بابت ہے آج ہم جس کو بیان کرتے ہیں منٹوں میں بیان کر دی. اس روایت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے اونٹ خریدنا، ایک مہینے کا لمبا سفر کرنا اور روایت سننے کے بعد واپس گھر چلا آنا، یہ صحابہ کی اتنی بلیغ محنتوں کے بعد یہ علم امت تک آیا ہے. یہ علم جن مدارس میں سکھایا جاتا ہے یا تو وہ مکتب ہے، یا تو وہ بچوں کا گھر ہے، یا تو وہ دارالعلوم ہے، یا تو وہ جامعہ ہے. مکتب کا مطلب یہ ہوتا ہے 1 سے 8 پرائمری کے جو بچے ہوتے ہیں، یا 1 سے 4 پرائمری کے جو بچے ہیں، یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مدرسے میں جا کر کے استاد سے پڑھ کر گھر چلے آئیں گے. جو طفلے مکتب کے چھوٹے بچے ہیں ان کو استاد توحید کی سنچائی کرائے گا، شروع کرائے گا بسم اللہ سے، 5 کلمے سکھاتا ہے، مسنون دعا سکھاتے ہیں، 10 صورتیں سکھاتے ہیں. قاعدہ کوئی بھی ہو، قاعدہ بغدادیہ ہو، نورانی قاعدہ ہو. آج لوگ اس چکر میں بہت پڑے ہیں میرا قاعدہ چلنا چاہیے. بھائی حروف ہجا 29 ہے، یہی الفابیٹ ہے، الف با تا سا، الف بے تے تے سے یہ اردو لینگویج ہے، اور الف با تا سا یہ عربی لینگویج ہے. اردو پڑھاتے ہیں تو الف بے پے تے سے پڑھیں گے، عربی پڑھاتے ہیں تو الف با تا سا پڑھائیں گے. پوری قرآن میں 3,22,670 حروف ہے، اس کے الفابیٹ تو 29 ہے، اور 29 صحیح کر لیا پورا قرآن صحیح ہو گیا. آج کل لوگ قاعدوں کے چکروں میں بہت پڑے ہیں. کچھ مکتبوں میں تو بچہ نے 1 سال قاعدہ پڑھا کہ وہ قاعدہ بدل گیا، یہ قاعدہ پڑھاؤ. اب 1 سال پھر پڑھا، وہ قاعدہ بدل گیا، پھر یہ قاعدہ پڑھاؤ. اب بچہ بالغ ہو گیا نا تب تک قاعدہ پڑھتا ہے. یہ ذہن بناؤ، الفابیٹ حروف ہجا صرف 29 ہے. کلم نکم اس کی ادائیگی کا تلفظ ہے، اس کا ایک اچار ہے. ABCD کا اے کرے اے کا، یہ جو اصطلاحات ہیں الفابیٹ ہیں پورے قرآن میں 29 ہیں. وہ صحیح کر لیے، پورا قرآن صحیح ہو گیا. قاعدہ کوئی بھی ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. استاد کا ضمیر صاف ہو اور آنے والی جس میں سنچائی کی جاتی ہے اس طالب علم کی ذہنیت صحیح ہو. اور طفل مکتب معصوم ہوتے ہیں، جتنا بھی ٹیپ ریکارڈ کی طرح ان کا دماغ اخذ کرتا ہے، استاد کی اداؤں کو وہ محفوظ کر لیتے ہیں.
اس لیے مکتب کی تعلیم فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس پر محنت جب وہ بالواڑی میں پڑھنے جاتے ہو اس وقت، بلکہ اس سے پہلے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے بچہ جب بولنے سیکھے تو اس کی زبان پر لفظ اللہ آنا چاہیے، اس کی زبان پر محمد الرسول اللہ آنا چاہیے۔ کلمہ بعد میں سیکھیں، اللہ محمد کو پہلے پہچانے۔ اپنے گھروں میں مکہ مدینے کی تصویر رکھتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی اور روضہ اقدس کی، تو اس وقت ان کو بتاؤ اللہ محمد صلی اللہ۔ قسم خدا تعالیٰ کی، وہ بچہ بولنے نہیں سیکھا، ہمارے تجربات بولتے ہیں، جب وہ بولے گا آپ پوچھو گے یہ کیا ہے تو کعبے کی تصویر دیکھ کر کے کہے گا اللہ، اور روضہ اقدس کا گنبد خضرا دیکھ کر کہے گا محمد صلی اللہ۔ اس کو تربیت کہتے ہیں، یہ ضرورت ہے۔ جب وہ بولنے سیکھیں 5 کلمے سکھاؤ، لیکن ماں باپ ان سعادتوں سے بالکل محروم ہیں۔ یہ ساری ذمہ داری سونپ دی مکتب کے استاد۔ مکتب کے استاد کے پاس جانے سے پہلے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو، بلکہ اس سے آگے میں آپ کو اللہ کے گھر میں کھڑا رہ کر کہتا ہوں، ایک مولوی صاحب تھے، ان کے یہاں دیرینہ تمنا کے بعد اولاد ملی، بیوی کے پیٹ میں حمل تھا۔ اس وقت تو مولوی صاحب روزانہ 4 کل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی پڑھ کر اپنی بیوی کے پیٹ پر دم کرتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ بولنے سیکھا، لڑکی تھی، تو الحمدللہ 4 کل، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اس کو منہ پر یاد تھے۔ یہ گوشت پاک کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ خواجہ صاحب کے زمانے کی بات نہیں ہے، ابھی وہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ ایک بچی کی ماں ہے، اور جب وہ چھوٹی تھی، جب وہ بولنے سیکھی تھی تو 4 کل، اور وہ ہماری گھاسی برادری کی بات ہے، کوئی سید برادری کی بات نہیں ہے۔ کر کے تو دیکھو، کچھ تجربات تو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ انسان بولتے بولتے اس کا حلق ختم ہو جائے، لیکن کچھ باتیں سبق کی ہے، عبادت کی ہے، جو اپنانے کے قابل ہے۔ اس پر عملی مشق شروع کرو، گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ قسم خدا تعالیٰ کی، اس کی بدن کی موٹی موٹی ہو سکتی ہے، اس کی رو پر جو ہے جارحانہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضرورت ہے آج۔ اندازہ تو لگاؤ، تیزی کے ساتھ مسلمان بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کافر بنتی ہیں۔ مرتد آج تمام تنظیموں کا زور اس بات پر لگا ہے کہ مسلمان بیٹیاں مرتد بننے سے بچ جائے، اور اس کے لیے مکتب کی تعلیم۔ آپ اسکول کرواؤ، انگلش میڈیم میں بھی داخلہ کرواؤ، لیکن ایک قسم تو یہ کھانی پڑے گی، بغیر محرم کے یا لڑکی کو لڑکی کے علاوہ سے پڑھانا بالکل نہیں ہوگا۔ اسکول ضرور کرانی ہے، گرلس کالجیں تک، یونیورسٹیاں تک قائم ہو چکی ہے۔ ملک کا ماحول بہت خطرناک ہے، اور جس ملک میں بلند ڈگریاں اور اونچی عہدوں پر جو لڑکیاں فائز ہیں، لیکن ان کے حجاب، اگرچہ وہ 5-5 لاکھ کی تنخواہ کے مالک ہوں ماہانہ، لیکن ان کا حجاب نکلتا نہیں۔ بھلے وہ برقعے پر وہ کوٹ بھی پہنے گی، لیکن کسی انگریز کے بچی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس مسلمان دوشیرہ پر وہ آنکھ اٹھا سکے۔ لیکن ملک کا ماحول انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ اس خطرناک ماحول کے نتیجے میں ملک بھر کے علماء متفکر ہیں کہ نئی نسل کا ایمان کیسے بچایا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور قسم خدا تعالیٰ کی، اگر صفحے اول کے علماء نے اس پر فکر نہیں کی تو اللہ زمین کے اندر لینے کے بعد بھی اس علم کی نسبت پر بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ذمہ داری، کتنے مائیں ناز علماء ہیں جن کی راتوں کی نیندیں ختم ہو چکی ہیں، جن کے دماغ پر سکتے طاری ہو چکے ہیں، جن کے دل کے دورے پڑ چکے ہیں۔ ایک مسلمان خاتون آسانی سے مرتد ہو رہی ہے، اور وہ بھی جوان،
کیا ضرورت ہے؟ مکتب کی تعلیم میں توحید کی سینچائی پہلے نمبر میں. پھر اس کے بعد اگر وہ بڑا ہو گیا 10 سال کا تو چھوٹے مدرسے جہاں بچے کی عمر کے لڑکے رہتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، وہاں اسکول بھی ہیں، وہاں مدرسے بھی ہیں، ان کو دین سکھائے. پھر جب وہ بالغ ہو گیا اب بڑے دارالعلوم میں اس کا حافظ عالم کا درجہ نصیب ہو، پھر اس سے فنون میں وہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو جامعات میں چلا جائے اور جامعات میں جا کر یونیورسٹیوں میں اپنا علم کا تکمیل کرے. یہ وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے، وقت کا سب سے اہم ترین چیلنج. اسکول کی تعلیم 100% حاصل کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، لائر بننا ہے، جسٹس آف اسلام بننا ہے. درجات ہیں، کیٹیگریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے. یہودی آج پوری دنیا پر تسلط کر رہے ہیں، ان کا اقتدار ختم ہونے آیا ہے. ان کی حکومت کے 80 سال تھے، 2-5 باقی رہ گئے. اب دنیا سے یہودیت ختم ہونے والی ہے. عیسائی چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، ان کی حکومت کا زوال اب قریب ہے. جب مسلمانوں سے وہ قربانیاں لی جاتی ہیں جو قربانیاں تاریخ میں صحابہ سے لی گئی، جو قربانیاں تاریخ میں تابعین سے لی گئی، جو قربانیاں تاریخ میں تابعین سے لی گئی، اور اسلام زندہ رہا ہر صدی میں، اس کا وقت ملک ہندوستان پر آیا ہے. ضرورت ہے اس بات کی اپنی اولاد کو دینی مدرسوں میں ہم دین سکھائیں اور بچہ کیا پڑھ کر آیا اس کی پریکشا لے لیں. خالی 5 منٹ لگے گی، خالی یوں پوچھنا نہیں ہے آج استاد نے کیا سبق دیا، تم کیا پڑھ کر آئے، بھلے سننے کا موقع نہ ہو. اگر حافظ بنتا ہے بیٹا 2 آیتیں ذرا سنا دینے مجھے. یہ تربیت استاد کی 6 مہینے کی محنت میں وہ تربیت نہیں ہو سکے گی جو خالی آپ کی 2 آیتیں سننے پر ہو جائے گی. اس میں بہت کوتاہی ہے. ہماری بیٹیوں کی نگہداشت اور ان کی تربیت ابھی محققین کے پورے ملک میں سیمینار ہو رہے ہیں اور ایک فکر سوار ہے کہ ہماری مسلمان بیٹیاں بہت معمولی لالچ میں ہندو بیٹے کو اپنا لیتی ہے اور مرتد بن جاتی ہے. اس کے اسباب اور وجوہ پر پوری دنیا کے متفکرین علماء ابھی جمع ہیں اور وہ سوچتے ہیں اسباب کیا ہیں. مخلوط تعلیم ایک سبق ہے جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ساتھ میں پڑھتی ہو، یا پڑھانے والا پڑھانے والا ماسٹر مرد ہے اور پڑھنے والی عورت ہے. گرلس اسکول ہے، بنانے والی بھی ماسٹرنیاں ہے اور پڑھنے والی بھی بچیاں ہیں. لیکن غیر مسلم بیٹی کے ساتھ مسلمان بیٹی کی سہیلی ہے. کتنی بچیاں غیر مسلم سہیلیوں نے مسلم بیٹی کو، ابھی کا ایک تازہ 1 گھنٹے کا رپورٹ ہے، بہت درد کے ساتھ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، کلیجے کا پانی پتے کا پانی ہو جائے. اتنی خطرناک درد انگیز داستان ہے. وہ غیر مسلم سہیلی کے نتیجے میں کہاں کال سینٹر پر سے ایک بچی رمضان میں تلاش کی گئی اور پھر اللہ کی قدرت وہ بچی مل گئی. لیکن اس کی تلاشی کے لیے کتنے لاکھوں روپے کے اخراجات ماں باپ نے برداشت کیے. مخلوط تعلیم، پھر جن سے نجیب سے جن سے طیب کی دوستی. 2 سبب. کچھ علاقے ہیں جہاں مسلمان پسماندہ ہے اور مائیں شوہر انتقال کر گئے یا بیوہ ہو گئی، یہاں تو ماحول ہے، سب کا بھلا ہو جاتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جہاں کوئی اپنا کسی کو روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی نہیں، صدقہ خیرات میں بھی نہیں.
غیر مسلمین سے روابط کی وجہ سے دان کا سلسلہ نہیں، حالانکہ کروڑ پتی ہے، لیکن دینے لینے کا رواج نہیں۔ اب مجبوراً یہ بیوہ، مجبوراً یہ مسلمان غریب خاتون اپنے گھر میں لگی ہوئی لائن ہے بچوں کی، اور اس کا باپ مر چکا ہے، کسی غیر مسلم بھائی کے گھر میں جا کر کے وہ کام کرتی ہے، اور پھر ان کے جوان بیٹے ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ بیٹی ان کے نظر ہو جاتی ہے اور ان کے احسان میں دب کر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے 2 درجن اسباب ہیں جن اسباب اور وجوہ کی بنیاد پر ارتداد پھیلا ہے، لیکن سب سے مین ویک پوائنٹ بنیادی وہ اینڈرائڈ موبائل ہے۔ قسمیں کھانی پڑے گی ماں باپ کو، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ سب سے بنیادی ذریعہ بھاگنے کا اور مرتد ہونے کا یہ موبائل ہے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل گئی اور خدا نخواستہ غیر جنس میں غیر ملت میں وہ چلی گئی تو پھر اب مشکل ہے، یعنی کبھی بھی اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں، یا تو وہ مردار ہو کر کے آئے، اسلام تو اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پہلی فرصت میں جتنی مشنریاں ہیں وہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہے، اور ایمان سے پہلے ہاتھ دھولا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مذہب میں داخل کر کے پھر اور چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ ایک لمبا عنوان ہے جس پر ماہرین علماء سے ہم کبھی کتاب سنیں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکتب کی تعلیم کو لازم سمجھے۔ اسکول میں بھلے جاتی ہے یہ، یا لڑکا بھلے اسکول میں جاتا ہو، لیکن اپنے مسجد میں مکتب ہے، اور مانگرول میں اور تعلقے میں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں مکاتب کا نظام نہ ہو۔ ہمارا استاذ مکتب کا اور ہمارا مکتب یہ امپورٹڈ ہے، یہ سب سے اونچا ہے۔ انسان کا دماغ شیطان خراب کرتا ہے، آئی کہ پڑھاتا نہیں، انہیں کہیں آوڑتو نہیں۔ دیکھو جانبین سے تالی بجتی ہے دونوں ہاتھ سے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کے ذہن بھی صحیح ہو، ایسا نہیں جو کسی کام کا نہیں ہے وہ مدرسے کے لیے، اور جو اسکول کالج یونیورسٹی کے لائق ہیں بابا کتنی فیس بھرتے ہیں، کتنے اخراجات وصول کیے جاتے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں بل صاحب تم فیس، میں نے کہا تو پھر ہم زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے، اور فیس اگر لینی ہے تو ہم یہ خدمت نہیں کر سکتے۔ مان لو 100% میں سے اگر 3% فیس والے ہیں اور فیس لازم کر دی جائے تو 97% بچے کہاں جائیں گے؟ 3 میں سے بھی 3% کو 100% پہ لے جاؤ، یعنی امت ایسے بھی تو دین سے دور ہے، ایسے بھی تو قرآنی علوم سے ان کو وابستگی نہیں۔ آپ بڑی عمر والوں نے اپنے استادوں کی مارے کھائی ہے۔ یہاں پرانے عالم اساتذہ نہیں تھے، غیر عالم تھے، چند نام آپ کے دماغ میں ہیں، وہ کتنا مارتے تھے، باکڑے پر ہاتھ رکھواتے تھے اور اوپر سے جو ہے پٹی ٹھوکتے تھے۔ اب مار کا زمانہ نہیں، ہم تو دستخط لیتے ہیں کہ اگر کسی بھی طالب علم کو مارا ہے تو وہ آپ کے مدرسے کا آخری دن ہوگا، اس پر دستخط کرو، اس لیے کہ فوراً بچے کے والی حکومت کی نظر ہم کو کر دیتے ہیں اور FRI درج کرا دیتے ہیں۔ اس لیے مدرسہ چلانا ہے تو استاد کو پہلی ہدایت ہوتی ہے آپ مار نہیں سکتے، اگر آپ کو مارنا ہے تو اسی دن وہ آپ کے مدرسے کا آخری دن سمجھ لینے کا، آپ جا سکتے ہیں گھر پر۔ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں ایک لفظ کو 50 مرتبہ پڑھاؤ، الف 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 الف، ایسی مار مارو اس کی کہ اس کا دماغ جو ہے دہی ہو جائے، وہ گھر جا کر کے بستر پر پڑ جائے۔ یہاں اس 4 دیواری میں آنے کے بعد یہاں سے نکلنے تک درسگاہ کی پورے نظام میں پڑھ 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 پڑھ، آپ تھک گئے جوڑیے بٹھا دو، اور ان کو کہے وہ پڑھائے، وہ تھک گئے دوسری جوڑی بٹھا دو، جب تک وہ عجز نہ کرے۔ اور استادوں سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ تم کو خدا کی قسم دی جاتی ہے آنے والی امت کی یہ امانت ان پرفتن دور میں اگر بغیر پڑھی ہوئی اور کسی ایک دن سبق کے بغیر چلی گئی، اللہ تمہیں قبر میں معاف نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ پرفتن دور ہے، کوئی پڑھنے تو آتا ہی نہیں، اسکول اور یونیورسٹی میں تعلیم لی جاتی ہے، تو آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھیے۔ ابھی ہمارے 4 بچے کالج کے دوسرے سال میں ایگزام دے رہے ہیں، اور ان کی کارگزاری میں سناؤں، آپ کا دماغ قبول نہیں کرے گا کس قدر امت میں بے طلبی ہے۔ اس بے طلبی کے ماحول میں دین سے کتنی دوری ہے، لہذا اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے پہلا درجہ مکتب کی تعلیم، مکتب میں کمپلیٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد مدرسے میں داخل، اس کا نصاب پورا ہونے تک وہ مدرسے میں رہیں، اسکول بھی حاصل کریں، مدرسہ بھی حاصل کریں، فنون کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، اور 60 سال زندگی جب اس نے صرف کی ہے تو امت کا بہترین قائد، امت کا بہترین رہبر اور امت کا بہترین لیڈر بن کر کے وہ امت میں کام کرے گا۔ تو ہم نے بھی کوشش کی کہ چلو بھائی سیدھو گڑھ سے 18 سال میں 1200 عالم قاری حافظ فارغ ہوئے، تو ہم نے ان کو جوڑا، 18 سال میں امت کا کیا کام کیا، تعلیمی کام، سماجی کام، سیاسی کام، رفاہی کام، یہ علم جو امانت آپ کے پاس تھی، اس امانت کی حق کے ادائیگی آپ سے کیا ہوئی۔ تو رویوار کو ہم نے عالم اسلام کی مشہور ترین شخصیت حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ کو طلب کیا، باوجود کثیر مصروفیات کے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور رویوار کے دن صبح سے شام تک علماء قرہ حفاظ جو یہاں سے سند لے کر کے الگ الگ مقامات پر کام کر رہے ہیں، ان سے کارگزاری لے کر اور دور حاضر اور ملک کا ارتداد کا پھیلا ہوا فتنہ اور اس پر کیسے قابو لیا جائے، مختلف صلاحیتوں کے مالک مختلف میدانوں میں کام کرتے ہیں، اور ہر ایک کی فراست الگ الگ ہوتی ہے۔ ان فراست اسلامیہ سے، باہمی تجربات اور مذاکرات سے امت میں پھیلی ہوئی بدیوں پر روک تھام لگانے کے لیے اور سد باب کے لیے مشترکہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ تو صرف علماء قرہ حفاظ اور مدارس کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے، پھر اس مجلس کے اندر جو لائحہ عمل طے ہوتا ہے وہ امت کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان سے جتنے 18 سال میں 1200 علماء قرہ حفاظ فارغ ہوئے، ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اتوار کے دن 30 اپریل کو ان کو جوڑ کر ان سے کارگزاری اور ان کو ضروری ہدایتیں ان سے وابستہ کرنا ہے۔ اب مدارس کا سال شروع ہو گیا، والی خود جا کر مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرائے، کسی کے ساتھ بھیج نہ دے، گلی کا بچہ جاتا ہے اس کے ساتھ بھیج نہ دے، محلے کے بچے کے ساتھ بھیج نہ دے، اس مدرسے میں جائے، اس مدرسے کی جو ہے احوال اور قواعد سے آپ واقف ہوں، جہاں آپ کی طبیعت چاہتی ہے، اور اس استاد کے پاس مکمل حفظ عالم قاری کی جب تک سرٹی نہ لے اس مدرسے میں، تب تک اس کو مضبوطی کے ساتھ وہاں رہنے کی ترغیب دے۔ تمام مدارس اسلامیہ میں داخلے جاری ہیں، لہذا اپنی اولاد کو اسکول اور مدرسے کی تعلیم سے بہراور کرنے کے لیے کل سے اپنی پسند کے جو بھی مدرسے ہیں وہاں پہنچ کر دارالاقامہ کے ساتھ، بورڈنگ ہاؤس کے ساتھ اسکول اور مدرسے کی تعلیم جہاں ہوتی ہے داخلہ کرائیں، اور ان کے ایمان کی حفاظت کی تدابیر بنائیں، اور بیٹیوں کے لیے گھر میں یا معقول جہاں انتظام ہوتا ہو وہاں پڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ ذخیرہ علم جو میراث نبوت ہے اور تمام انبیاء کی نبوت کا مشترکہ ورثہ ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے، جس پر غیر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، اس کی صبح قیامت تک حفاظت کی تدابیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرمائے، اور امت کا بہت بڑا کروڑوں کا سرمایہ جو ان مدرسوں میں لگ رہا ہے، ان سے اللہ رجال علم و عمل اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشترکہ محنت اور جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔